बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस व्लॉग में बात करेंगे खान साहब की पेरोल पे रिहाई के हवाले से पिटिशन दायर की गई है। दुश्मन की जानिब से सरहद के उस पार से अब तक 77 से ज़ायद ड्रोन्स भेजे जा चुके हैं। उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। ये 77 से ज़ायद वो ड्रोन्स हैं DGISPR की जानिब से जो कि कहा जा रहा है कि जिनको हमने टारगेट करके तबाह कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में खुदा न खासा ये ड्रोन्स चूँकि दुश्मन की जानिब से इस वक्त जंग का माहौल है, तो कहीं भी किसी भी जगह पर अटैक किया जा सकता है। तो इसी के पेश नज़र सिक्योरिटी को देखते हुए पिटिशन दायर की गई है जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के केसेस के लिए कि खान साहब को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। देखें अब इसको क्या होता है। और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, 9 मई है आज, तो 9 मई को बरपा हुए आज ठीक 2 साल हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जी आज यौम दिफाए पाकिस्तान मना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद दुश्मन जो है बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। मौलाना फजल रहमान साहब आज यौम दिफाए पाकिस्तान मना रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस कुछ मामले के चक्कर भी बताए जा रहे हैं और भारत की जानिब से LOC पर शदीद फायरिंग की गई है। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, हजीरा, फावट कोहोटा और खोई रट्टा, वहाँ पर सिविल आबादी को अगेन टारगेट किया गया है भारतीय फ़ौज की जानिब से। 5 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। और आज DGISPR की जो गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के साथ जो ब्रीफिंग दी जा रही है, उस ब्रीफिंग के बारे में भी आज के इस व्लॉग पे कुछ बात करेंगे, तो आप मेरे साथ थे। नाज़रीन ग्रामी, 9 मई को आज ठीक 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज मौलाना फजल रहमान साहब, चूँकि जुमे का दिन भी है, तो आज यौम दिफाए पाकिस्तान वो मना रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से जो अक्लमंद दुश्मन होता है वो आपके लिए ठीक रहता है। मौलाना फजल रहमान पे हमेशा ही एक जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनकी जानिब से हमेशा ये कहा जाता है, जो सियासी बसीरत थोड़ी रखते हैं और जो थोड़ा जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासी किरदारों को, इन चेहरों को, वो इन लफ्ज़ों में मौलाना फजल रहमान साहब की तशरीह करते हैं कि ये हमेशा अपने मतलब की, अपने मुफाद की इन्होंने सियासत की है। मौलाना अगर देखा जाए, कहा जाए कि ये पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करेंगे, उसका साथ देंगे मुश्किल वक्त में, तो ऐसा नहीं है। मौलाना हमेशा तराजू का जो पलड़ा उनको नज़र आता है कि जो भारी है, जो उनके फ़ायदे में है, हमेशा उस तरफ वो जाते हैं। तो अभी भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी आज, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो भी सभी जानते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब को मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। अभी उन्होंने आज चूँकि 9 मई है, तो उन्होंने यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर आज इसको मनाने का ऐलान किया है। खैर, 9 मई को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये जो 9 मई है, ये आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इन दोनों असम्बलियों को तोड़ा गया था। जब इन दोनों असम्बलियों को तोड़ दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इन दोनों असम्बलियों में इंतखाबात करवाए जाएँ। इंतखाबात होने थे और इंतखाबात अगर होते और ये इलेक्शंस होते तो आपको पता है तो इसमें क्लीन बोल्ड हो जाना था। अब इस सूरत हाल में रजीम चेंज जो करने वाले थे, जो लाने वाले थे, उन्होंने सर धड़ की कोशिश की, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि ये इलेक्शंस जो हैं ये ना हो पाएँ। इलेक्शंस ना होने के लिए उनसे जो होता रहा वो करते चले गए। ये इलेक्शंस अगर हो जाते तो फिर सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स होनी थी, जो कि आज है। तो ऐसी सूरत हाल में अब तौहीन अदालत की कार्रवाई इससे पहले कि होती, तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ऑर्डर्स थे कि 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात करवाए जाएँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। तो इससे पहले कि तौहीन अदालत की कार्रवाई उधर इमरान खान साहब ने जी अपने कारकुनान को कह दिया, उन्होंने कहा कि 5 मुख्तलिफ शहरों में कि आप वहाँ पर मुजाहिरा करें आप, और पुराने मुजाहिरों की एक कॉल दी गई थी। आज में ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान की जितने भी फुटेजेस, वीडियोज़ इस तरफ भी आते हैं 9 मई को लेकर के, इमरान खान ने कहा था अपने कारकुनान को कि आप पुरअमन मुजाहिरा करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो हर शहर से निकले। ज़ाहिर कप्तान की कॉल थी, इमरान खान की कॉल थी, जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे बड़ी तादाद में निकले। वो जब निकले तो इस दौरान फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार किस तरह से किया गया? इमरान खान को एक मकबूल सियासी पार्टी का लीडर
اور اس کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا. عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے نہ صرف گھسیٹا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا، بلکہ وہاں پر جو بیچ میں جو وکلا آئے جس نے آ کے عمران خان کو اس طرح سے اریسٹ کرنے سے اور وہ سارا سین کریٹ کرنے سے روکا، ان سب پر نہ صرف ان کے سر پھاڑے گئے، ان کو ٹارچر فزیکلی کیا گیا. جو بھی راستے میں آتا گیا وہ نہیں دیکھا، اسلام آباد پولیس نے نہیں دیکھا، وہاں پر رینجرز کے اہلکار تھے انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ڈنڈے برسائے ان پر. صورتحال اس قدر وہاں پر کشیدہ ہو گئی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جیسے کارکنان کو پتہ چلا، وہ ویژول، وہ فوٹیجز، وہ جب پورے ملک میں سوشل میڈیا پر انہوں نے گردش کرنا شروع کیا تو کارکنان مشتعل ہو گئے. لیکن اس کے باوجود یہ پھر جو کہا جاتا ہے کہ جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو بھی ہوا، وہاں پر یہ 9 مئی والا جو سارا سین ہے یہ برپا کیا گیا. اب اگر آن دی ریکارڈ ہم بات کریں تو آج تک جب بھی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر، ہر جگہ پر، ہر عدالت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں فوٹیجز دکھائی جائیں، ہمیں CCTV فوٹیجز صرف دکھا دی جائیں، ہمیں پروف دے دیا جائے. اور عمران خان نے ہر جگہ پر یہی کہا. انہوں نے عدالت کے روبرو یہ کہا، انہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ان فوٹیجز میں، ان ویژولز میں آپ کے پاس جو ثبوت ہیں، کہیں ایک بھی میرا کارکن یا میرا سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ قانونی کارروائی کریں، جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا اور اسی وقت اسے پارٹی سے بے دخل کر دوں گا، میں اس کو ڈس آن کروں گا. عمران خان نے لیکن کوئی بھی ٹھوس شواہد جو ہیں وہ عمران خان کو مہیا نہیں کیے جا سکے. بہرحال یہ معاملات چلتے رہے، ویڈیو کلپس بھی چلائے جاتے رہے، آڈیو کلپس بھی چلائے جاتے رہے، اور اس میں کوئی ٹھوس، کوئی خاطر خواہ جو ثبوت ہیں وہ سامنے نہیں رکھ سکے کہ واقعی عمران خان کے کہنے پہ یہ کور کمانڈر ہاؤس یعنی کہ جناح ہاؤس جیسے بعد میں کہا گیا، جناح ہاؤس میں یہ 9 مئی والا جتنا بھی ہے سارا سانحہ 9 مئی ہے یہ برپا ہوا. اس کے برعکس دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو وہ لیڈرز جنہوں نے واقعی عمران خان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر شیمہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اس میں عمران خان صاحب خود ہیں، یہ وہ تمام 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں آج جیلوں میں قید ہیں. عمران خان آج 9 مئی کے سلسلے میں جیل میں سزا بھگت رہے ہیں. ناظرین گرامی، کوئی بھی سنگل ثبوت جو ہے، ایون دیٹ یہ چونکہ لاہور کی معروف شاہراہ ہے جہاں پر کور کمانڈر ہاؤس ہے، تو اس شاہراہ کی جتنی بھی CCTV فوٹیجز تھیں، جو ویژولز تھے، جو ویڈیوز سامنے آتی گئیں، ان کے اکارڈنگ جو بندہ نظر آتا گیا، کیونکہ شاہراہ تھی، وہاں پہ ٹریفک کی روانی ہوتی ہے، معاملات زندگی ہوتے ہیں، وہاں پر جو گزرنے والے تھے ان کی نمبرز ٹریس کر کے، ان کی لوکیشنز کو ٹریس کر کے ان تک کو اٹھا لیا گیا. اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کو کہ پتہ ہی نہیں ہے، جو ملوث ہی نہیں ہے 9 مئی میں، اور ان پر مقدمات جو ہیں وہ آج بھی جیلوں میں بیٹھے منتظر ہیں کہ ان کی رہائی کب ہوگی اور ان پر یہ مقدمات کیوں چلائے گئے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا اور ہر سطح پر یہ کہا گیا کہ اگر یہ جناح ہاؤس کے اندر یہ سب ہوا تھا، وہاں پر بلوائی گئے تھے، وہاں پہ اشتعال انگیزی ہوئی تھی، وہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، وہاں پر آگ لگائی گئی تھی، وہاں پر چیزوں کو توڑا پھوڑا گیا تھا، وہ جو بھی صورتحال کریٹ ہوئی تھی، تو تحریک انصاف کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پر موجود آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی، آپ کی سیکیورٹی اہلکاروں نے وہاں پر کارروائی کیوں نہیں کی، آپ لوگوں نے گولی کیوں نہیں چلائی، آپ نے آگے سے ریزسٹ کیوں نہیں کیا، آپ نے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں، آپ نے گیٹ کیوں کھولے، وہ کس طرح سے اندر گھسے. بہرحال جو بھی صورتحال تھی، آج 9 مئی کو پورے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف خان صاحب کے جو 9 مئی کے کیسز تھے، ان میں سے 8 مقدمات جو ہیں ان کی درخواست ضمانت تھی، اور اس میں سے 6 میں آج ریکارڈ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا تھا، جبکہ 2 کیسز ایسے تھے جن میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، اور اسی کے پیش نظر اب عدالت کی جانب سے 14 مئی تک ان تمام کیسز کو جو ہیئرنگ ہے اس کو لٹکا دیا گیا ہے. لیکن پٹیشن دائر کی گئی ہے عمران خان کے کیسز کے لیے آج کے پے رول پر ان کی رہائی کر دی جائے، کیونکہ دشمن کی جانب سے اس وقت ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور ہر جگہ پر کیے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. تو اس وجہ سے چونکہ جنگ کی صورتحال ہے
تو ایسی صورتحال میں پٹیشن یہ دائر کی گئی ہے کہ سیفٹی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ڈرون کہیں بھی کسی بھی وقت جو ہے اسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو اسی کے پیش نظر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے پے رول پر ان کی رہائی کے پیش نظر۔ اب یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب 14 مئی تک کے لیے عدالت کی جانب سے خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز سے 8 ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اوور آل صورتحال پہ ہم بات کریں تو دشمن کی طرف سے اس وقت مسلسل دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، ہر جگہ پر۔ آج بھی اس نے اپنی ایک چیک پوسٹ پر ایک سیکٹر میں سفید جھنڈا لہرایا ہے، یہ آج کی تازہ ترین خبر آپ کو میں دے رہی ہوں، سفید جھنڈا لہرایا۔ سفید جھنڈا لہرانا یعنی کہ ایک طرح سے اپنی شکست تسلیم کرنا اور ٹائم مانگنا ہوتا ہے اور معافی مانگنا ہوتا ہے، تو سفید جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اور دوسری جانب ایل او سی کے خلاف وہ جو ہے وہاں پر ایل او سی کے قریب آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پر وہاں پر بھارتی فوج کی جانب سے حجیرہ ہے اور یہ فارورڈ کہوٹا ہے اور کھوئی رٹا ہے، جہاں پر کہ شہری آبادی سول آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، اور فائرنگ اس قدر تھی کہ ہماری اس فائرنگ کی زد میں آ کر کے 5 شہری شہید ہو گئے ہیں، 7 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور آج DGISPR کی جانب سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ بھارت کے 77 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں، 77 ڈرونز بتائے جا رہے ہیں جو کہ ہماری افواج کی جانب سے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور آج جو DGISPR کی جانب سے آج غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اس بریفنگ میں ظاہر ہے تمام تر صورتحال یہ سامنے رکھی گئی کس طرح سے بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی یہ جو پہلگام فالس فلیگ تھا وہاں سے شروع ہونے والا یہ معاملہ، اور بھارت اپنی ناکامی اپنی ہٹ درمی چھپانے کی بجائے، اب چونکہ چھپانے میں ناکام ہے، بجائے کہ اس پہ اس کو ہزیمت ہو، مودی جو ہے اب اپنے جو ہے اس ہزیمت پر بوکھلاہٹ کا اس قدر شکار ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ یہ جو انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، آپ کی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں، آپ کی پوزیشن کو ٹریس کرتے ہیں کہ سرحد کے اس پار کیا تیاری ہے، یہ جاننے کے لیے ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں۔ تو ڈرونز بھیجتے جاؤ اور مرواتے جاؤ، کتنے ڈرونز بھیجو گے؟ 77 سے زائد تو ہم نے تباہ کر دی ہیں، بھرپور تیاری ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے DGISPR کی جانب سے کہ ڈرونز جو ہے مسلسل ان کو ریڈار پر ہم مانیٹر کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو اس کو مسلسل ریڈار پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے جب وہ آ جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اس کے لوکیشن جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کو ہم پھر ہٹ کرتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی تمام تر صورتحال۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 77 ان ڈرونز کی جو ہے وہ تعداد ہو چکی ہے، جبکہ آج جس تک میں ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اب مزید 6 ڈرونز جو ہیں بھارت کے آج تباہ کیے گئے ہیں۔ اوکاڑا میں 4 ڈرونز بھارت نے جو ہے وہ ان سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اور 2 ڈرونز ان میں سے چونکہ ان کو ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے تو 2 ڈرونز جو ہیں وہ کھیتوں میں گرے ہیں، اور کھیتوں میں اس وقت لوگ کام کر رہے تھے، ایک 16 سال کا لڑکا تھا اور ایک اور آدمی تھا اس کے ساتھ شہری تھا، اور وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آج کسی قسم کی خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان کی ڈرونز کی وجہ سے تو کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے ابھی تک، لیکن یہ جو وہاں پر کشمیر کی جو باؤنڈری لائن ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں وہاں پر جو فائرنگ کی گئی اس کی زد میں آ کر کے 5 شہری شہید ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہیں۔ یہ تھی تمام تر تفصیلات آج کے ولاگ سے۔ اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔